ریڈیو پاکستان خصوصی مذاکرہ سماعت فرمائیے۔ پانی کا عالمی دن، میزبان سعید چوہان، شرکا سینئر تجزیہ کار اور محقق ڈاکٹر عرفان احمد بیگ ستارہ امتیاز اور سینئر صحافی شہزادہ ذوالفقار، پروڈیوسر کلیم اللہ بلوچ، پیشکش ریڈیو پاکستان کوئٹہ۔ السلام علیکم۔ آج کے خصوصی مذاکرے کا موضوع ہے پانی کا عالمی دن، جو کہ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج کے دن یعنی 22 مارچ کو منایا جا رہا ہے۔ آج کے خصوصی مذاکرے میں پانی کے عالمی دن کے حوالے سے ہم بات کریں گے پاکستان میں زیر زمین پانی کی تیزی سے گرتی ہوئی سطح کی مسئلے پر۔ سامنے کے مذاکرے میں گفتگو کے باقاعدہ آغاز سے قبل ہم کچھ احاطہ کریں گے ملک عزیز اور خاص طور پر بلوچستان میں زیر زمین پانی کی سطح کی، جو کہ تیزی سے گر رہی ہے۔ اس کا اندازہ عالمی بینک کی 2020 کی ایک رپورٹ سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جس کے مطابق پاکستان کو 2020 میں زیر زمین پانی کے شدید بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ اس رپورٹ میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ اگرچہ پاکستان میں زیر زمین پانی کی مقدار ملک کے 3 بڑے ڈیموں میں پانی کی مجموعی ذخیرے سے 80 گنا زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کو 2020 میں زیر زمین پانی کی شدید بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی، موسمیاتی تبدیلی کے اثرات اور زیر زمین پانی کے مسائل سے نمٹنے کے اقدامات کے فقدان کی وجہ سے پاکستان میں تازہ اور میٹھے پانی کے معیار اور سیکیورٹی کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ حد سے زیادہ زیر زمین پانی کے استعمال، نہری پانی کے ناقص انتظام اور آبپاشی کے نامناسب طریقوں کی وجہ سے پاکستان میں زیر زمین پانی کی محفوظ ترسیل میں کمی آ رہی ہے۔ اس ساری صورتحال میں تشویشناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں استعمال ہونے والے زیر زمین پانی کے استعمال اور اس سے پانی کے وسائل پر مرتب ہونے والے اثرات کی پیمائش کا جامع نظام بھی موجود نہیں ہے۔ اور اگر بات کی جائے بلوچستان کی صورتحال کی، جو بلوچستان میں صورتحال ہے زیر زمین پانی کی سطح کی، تو اس کا اندازہ بھی جو ہے اس صورتحال کچھ بہتر نہیں ہے، اور جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جو کوئٹہ جو کہ صوبائی دارالحکومت ہے وہاں پہ، اور جو مضافات کے علاقے ہیں وہاں پہ پانی کی جو زیر زمین سطح ہے وہ روز بروز گرتی جا رہی ہے۔ اور اس کا اگر تھوڑا سا جائزہ لیں صورتحال کا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کوئٹہ کے جو شہر ہے اور جو مضافات کے علاقے ہیں وہاں پہ پانی کی جو زیر زمین جو پانی کی سطح ہے وہ تقریباً 1000 سے 1500 فٹ تک جو ہے وہ گر چکی ہے۔ اور یہ مطلب کہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ زیر زمین پانی کی جو سطح ہے وہ جس ریشو سے گر رہی ہے، آئندہ دنوں میں بلکہ مہینوں میں اور سالوں میں صورتحال مزید گمبھیر ہو جائے گی، جس کی وجہ سے یہ ماضی میں جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس خدشے کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ کوئٹہ خدا نخواستہ اگر یہ صورتحال رہی تو پانی کی وجہ سے یہاں سے ماس مائیگریشن کا سلسلہ شروع نہ ہو جائے اگر کوئی اور اس طرح کے انتظامات نہ کیے گئے۔ یہ ایک صورتحال ہے، اس پہ اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، وجوہات یہی ہمیں نظر آتی ہیں کہ جو موسمیاتی تبدیلی کہہ لیں یا جو آج کل جو گلوبل وارمنگ ہے اس کا ایک ایشو ہے، اس کی وجہ سے جو ماضی میں رین فال کا سلسلہ تھا، بارشیں ہوا کرتی تھیں اور جو سنو فال ہوا کرتی تھی، برف باری ہوا کرتی تھی، اس کی جو ریشو ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو زیر زمین پانی کی سطح جو خاص طور پہ کوئٹہ جہاں سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں وہاں پہ دیکھا جائے تو جو آؤٹسکرٹس میں جو مضافات کے علاقے تھے وہاں پہ جو ریچارجنگ پوائنٹس تھے وہ تقریباً ختم ہو گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے اب وہ ریچارجنگ پانی جو ہے ریچارج ہونا چاہیے تھا جو ماضی میں ہوا کرتا تھا وہ نہیں ہو پا رہا۔ وہاں پہ آپ دیکھیں شہر کے بہت سارے علاقوں میں، مضافات کے علاقوں میں بلڈنگز بن گئی ہیں، ہاؤسنگ جو سائٹز ہیں وہ بن گئی ہیں، اور بہت سارے اس طرح کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ زیر زمین پانی کی جو سطح ہے وہ روز بروز گرتی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہیں، اس میں اویئرنیس کا ایک پہلو ہے۔
आगाही है लोगों में होनी चाहिए। और फिर हम देखते हैं बेदरेग इस्तेमाल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। पानी एक तो कम है और दूसरा जो मिल रहा है, जो 1000, 1100, 1200, 1300 फुट पे पानी मिल रहा है, वहाँ से हम निकाल रहे हैं, तो उसका बेदरीग इस्तेमाल जो है वो भी जो है एक बहुत खतरनाक हद तक हम देखते हैं। वो आपको उसका मुजाहरा आप देख सकते हैं। सर्विस स्टेशन हैं, वहाँ पानी किस तरह से इस्तेमाल होता है। कोई जो रिसाइकल वाटर हुआ करता था, वो जो होना चाहिए था कि पानी को रिसाइकल करके जो सीवरेज का पानी है उसको करके इस तरह की जो सर्विस स्टेशन वहाँ पे इस्तेमाल किया जाए, इस तरह की कोई हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फुकदान है। एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे आज अपने इस प्रोग्राम में, इस खसूसी मुज़ाकरे में उसका अहाता करें और अपने माहिरीन से इस पे उनकी राय तलब करें। इस खसूसी मुज़ाकरे में आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे सीनियर तर्जयकार जनाब प्रोफेसर डॉक्टर इरफान अहमद बेग साहब और सीनियर तर्जयकार और सहाफ़ी शहजादा जुल्फ़कार साहब। दोनों मेहमानों को खुश आमदीद। ये प्रोग्राम आप तक पहुँचा रहे हैं प्रोड्यूसर कलीमुल्लाह बलोच, और हम बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर तर्जयकार मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इरफान अहमद बेग साहब, और इनका ताल्लुक तालीम के शोबे से भी है और इनका ताल्लुक सहाफ़त से भी है कि इनकी बड़ी गहरी नज़र है मामलात पर, और बहुत सारे इन्होंने फीचर्स भी लिखे, पानी के मसले भी लिखे और दीगर समाजी जो इशूज होते हैं उन पर भी लिखते रहे हैं। तो इनकी बड़ी गहरी नजर है। बहुत बड़ा मसला है प्रोफेसर साहब। इरफान साहब, आपसे ही बात का आगाज करेंगे कि ये एक तो जो पस मंजर मैंने बताया आपको, पानी की शदीद एक तरह से गंभीर सूरत हाल हो रही है, तो इसमें किफायत शुआरी जो है, देखें इसमें हम कह सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट का इशू है और ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हम जा रहे हैं, मतलब डिफॉरेस्टेशन का इशू भी है, लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं पानी के, उसमें हम कैसे इजाफा कर सकते हैं, एक तो अवेलेबल, और दूसरा है कि हम आगे जो जिस तरह की सूरत हाल है वो हम किस तरह से इस मसले से नबरदाजमा हो सकते हैं। देखिए, अल्लाह पाक ने दुनिया में पानी और खुश्की का जो एक तनासब रखा, तो उस पानी का 3 हिस्से तकरीबन समझिए पानी है और एक हिस्सा खुश्की है जी। और वो जो पानी है वो इतना ज़्यादा होने के बावजूद जो कुल पानी है उसका सिर्फ 3.2% मीठा पानी, ठीक है, जो ग्लेशियर्स की शक्ल में, चश्मों की शक्ल में, दरियाओं की सूरत में, झीलों की सूरत में और ज़ेरे ज़मीन पानी के उसमें, और एक छोटी सी मिकदार कुछ % जो है वो फिजा में नमी के तनासब की सूरत में मौजूद है। 1932-30 तक दुनिया में जो उसका माहौलियाती निज़ाम है वो अदम तवाज़न का शिकार नहीं था। जहाँ तक वो तूफ़ान और बारिशें और सैलाब और खुश्क सालियाँ आने का ताल्लुक़ है, वो एक रूटीन और कुदरत के फितरत के तकाज़ों के मुताबिक आया करते थे। इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया तक का जो साहिल है, कोई इसका जो समंदर का एरिया है, इसके दरमियान जो लहरें बनती हैं फ़िज़ा में, वो एक तरीके से मरकज़ियत है पूरी दुनिया में बारिशों के निज़ाम को, लैनर, और वो उसको कंट्रोल करती जी। अब उसके जो माहिरीन उसकी नज़र रखते हैं वो ये देखते हैं कि 1930 के बाद से 1960 तक उसके तवाज़ुन जो है वो ख़राब हुआ है, और उसमें बड़ी चीज़ें जो हैं दुनिया की इंडस्ट्री, ये जो कार्बन का इस्तेमाल है, कोयले का ईंधन, और इसके इफेक्ट हैं और बहुत से अवामिल। अब 60 के बाद इसमें मज़ीद इजाफा हुआ। पाकिस्तान का मसला ये रहा कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो सबसे पहले पाकिस्तान को पानी की तकसीम का मसला दरपेश हुआ, और वो आपको मालूम है कि रेड क्लिफ्ट की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से जो है फिरोजपुर और मददपुर के हेडवर्क्स इंडिया के हवाले कर दिए गए, और बहुत अक्सरियत थी गुरदासपुर फिरोजपुर में मुसलमानों की अक्सरियत की। उसको एक ख़ास उससे वल्लभ भाई पटेल उस वक्त जो थे वो दाखिला के वज़ीर भी थे, और फिर कश्मीर को जो है जहाँ अक्सरियत मुसलमानों की है उसके अंदर ये सारे मंसूबे ऐसे थे कि भारत पाकिस्तान एक ये जो पानी का मसला था इसके ऊपर अगर सिंतास मंसूबा जो 62-60 में शुरू हुआ, तौसीक जो है उसको सिंतास मंसूबे की वो 62 में हो गई, और उसी के तहत फिर ये डैम बनाए गए जिनकी तकमील तकरीबन 74, 75, 76 तक हो गई। तो उसमें पानी स्टोर करके हम ज़रूरी उसके लिए इस्तेमाल कर सकते थे, और उसमें एक सूरत थी कि हमें
بتدریج اپنے ہاں ڈیمز میں اضافہ کرنا تھا، جس میں کالا باغ ڈیم اہم تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ ایک تنازع کا سبب بن گیا اور پھر دوسرے ڈیم بھی ہم نے نہیں بنائے۔ اچھا، آپ نے یقیناً جو ہے بہت اچھے طریقے سے پس منظر بتا دیا کہ جو پانی کا جو مسئلہ ہے وہ کیوں ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، ڈیمز نہیں بنے اور دوسرے مسائل جو ہوئے، اس کے بعد پھر بارشیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، وہ جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں اس کی وجہ سے جو ہے انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل ہے، جب بارشیں نہیں ہوئی تو پھر انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل بھی جو ہے نیچے جا رہا ہے بدتدریج، روزانہ جو ہے یہ مسئلہ ہے۔ اب یہ کہ یہ مسائل تو ہیں، یہ وجوہات بھی آپ نے بتا دیں جن کی نشاندہی آپ نے کی۔ اب ہم بات کریں گے کہ اب یہ ساری جو چیزیں ہیں ٹھیک ہے، یہ مسائل ہیں، لیکن اب اس میں میڈیا کا کیا کردار ہے؟ جو ہمارے اویلیبل ریسورسز ہیں پانی کے، جو ذخائر ہیں، جو اس وقت پانی انڈر گراؤنڈ ہے یا سرفیس واٹر ہے، اس کو کس طرح سے استعمال کیا جائے؟ تو اس میں میڈیا کا جو ہے ایک میں سمجھتا ہوں مؤثر کردار نظر آتا ہے۔ تو اسی پہ بات کریں گے، گفتگو کا رخ جو ہے بڑھائیں گے شہزادہ ذوالفقار صاحب۔ تو ہم یہی بات کریں کہ اب یہ جو مسائل ہیں، پانی کے مسائل تو ہیں، قلت کا مسئلہ بھی ہے، لیکن جو ہمارے اویلیبل دستیاب جو وسائل ہیں شہزادہ صاحب، ان کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر میڈیا کیا کردار ہے، اس کو کس طرح سے ہم جو ہے لے کے چلیں گے آگے۔ دیکھیں، میڈیا کا کردار تو بڑا امپورٹنٹ کسی بھی معاشرے میں ہوتا ہے، وہ ایک آپ کہیں کہ آئینہ ہوتا ہے اور ریفلیکشن، سوسائٹی کی ریفلیکشن اس میں ہوتی ہے، اور میڈیا اپنا رول پلے کرتا ہے بہت سے معاملات میں۔ وہی لوگوں کو آگاہ کرتا ہے حقیقت سے کہ اس وقت جیسے بیگ صاحب نے کہا اور انہوں نے کہا کہ کیا اس کی وجوہات ہے، اور انہوں نے ریسرچ کیا۔ اب وہی چیزیں وہ فیچر کے صورت میں لائے ہوں گے لوگوں کے سامنے، تو وہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے۔ میڈیا کا رول اپنا ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے میڈیا بھی آپ کو پتہ ہے کہ اب مشن تو نہیں رہا، اب تو کمرشل ہے۔ اب تو آپ پبلک میسج اس وقت چلاتے ہیں جب کہیں سے تھوڑا بہت کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ میڈیا اس کو پبلک میسج کے طور پر اپنے طور پر کیوں نہیں چلاتی ہے؟ یہ تو شروع سے ہی اس کو چلانے، اویئرنیس کریٹ کرنا لوگوں میں کہ آپ پانی کو بچائیں۔ مین میڈ بھی ہوتا ہے نا یہ سارا معاملہ، تو مین میڈ بھی ہے بہت حد تک، اس کا فیکٹر جو ہے وہ مین میڈ بھی ہے، اس لیے کہ پانی کا جس طرح بے دریغ استعمال، میرے خیال میں اس وقت کوئی 32 سے 35 ہزار ٹیوبویل جو ہیں پورے بلوچستان میں، 2200 ٹیوبویل صرف کوئٹہ میں، یا اس سے زیادہ 2400 ٹیوبویل جو ہیں کوئٹہ میں، ڈے اینڈ نائٹ وہ چل رہے ہیں۔ اور جہاں بجلی نہیں ہے وہ نہیں چل رہی ہے، لیکن اب ایک دوسری تباہی آ رہی ہے، وہ سولر شمسی کا۔ اب شمسی جب آپ نے کسی کو دے دیا، اور شمسی تو پھر دن رات، وہ تو ڈے اینڈ نائٹ اس کو، وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ جس شاخ پر میں بیٹھا ہوں، جس درخت میں بیٹھا ہوں، میں اسی کو کاٹ رہا ہوں، میں اپنے لیے، اپنی نیکسٹ جنریشن کے لیے تباہی پھیلا رہا ہوں۔ تو پانی اگر، اور پھر فلیٹ ریٹ اس طرح تھا، فلیٹ ریٹ کا مقصد قطعاً کوئی غلط نہیں تھا، فلیٹ ریٹ تو یہ تھا کہ آپ کے لیے، ذمہ داروں کے لیے ایک سہولت پیدا کرنا کہ جی ہم آپ کو فلیٹ ریٹ 8,000 روپے 4,000 روپے پر منتھ آپ سے ہم وصول کریں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جتنے بجلی آئے آپ اس کو 24 گھنٹے اس کو جو ہے بجلی آپ کو 6 گھنٹے ملے، 8 گھنٹے ملے، 10 گھنٹے میں آپ اس کو چلاتے رہیں، اور پانی آپ کو سردیوں میں بھی، سردیوں میں مجھے بتائیں باغات کو کیا پانی میں اس کی ضرورت ہے، لیکن کیونکہ وہ چل رہی تھی۔ اب مقصد یہ ہے کہنے کا کہ وہ پانی، میں خود اس چیز کا گواہ ہوں، میں سولر کے اس میں میں نے دیکھا، میں چمن جا رہا تھا اور میں ارلی مارننگ وہاں گیا، وہ ٹویل وہاں چل رہا تھا، پانی جا رہا تھا، میں نے دیکھا، میں نے کہا ویسے ہی شاید کوئی استعمال کے لیے واپس ادھر سے آیا تو وہ ٹویل ویسے ہی چل رہا تھا، اور پتہ چلا وہ پانی جو ہے، میں نے کہا شاید کسی استعمال، ویسے پوچھا ہے پانی وہ کس لیے، بولا جی یہ پانی تو ویسے جا رہا ہے، اس میں بہہ رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی ضرورت نہیں، آپ پانی نکال رہے ہیں، یہ اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جس کو آپ بچا کے رکھیں۔ گھروں میں ہم پانی کا استعمال کس طرح دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ویسے ٹیوبویل پر پانی کا استعمال کس طرح ہوتے ہیں۔ پانی کی کمی ہوگی ضرور، لیکن اس کی مینجمنٹ سب سے زیادہ بہتر ہوا ہے۔ کوئٹہ میں آپ دیکھیں جو ٹینکر مافیا ہے اس کو پانی اویلیبل ہے، کراچی میں آپ چلے جائیں آپ کو پورے ٹینکر مافیا کو پانی اویلیبل ہے، عام آدمی کے لیے اویلیبل نہیں ہے۔ ٹیوبویل جو ہے اس کا خراب ہونا، کتنے دن میں اس کو ٹھیک کرنا، پھر معیار کے مطابق ٹھیک کرنا، قطعاً وہی کرپشن کے نظر ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ٹیوبویل جس نے اپنی پرائیویٹ لگایا ہوا ہے وہ پانی وہاں سے لاتا ہے، اور اگر اس کا ٹیوبویل خراب ہوتا ہے میرے خیال گھنٹوں میں صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم اس کو، اسی بات کے لیے ہم نے جو ہے اور یہی چیزیں میں آپ کو صرف یہی چیزیں میڈیا کو اٹھانا چاہیے، میڈیا کو ان چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے، لوگوں کو شعور دینا چاہیے کہ پانی ایک ایسی نعمت ہے، آپ بچا کے رکھیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ آنے والے نسلوں کے لیے۔ ہم جب دیکھتے ہیں پروفیسر عرفان بیگ صاحب، آپ نے بہت فیچرز لکھے پانی کے حوالے سے، کرائسس کے حوالے سے، اور اس کی نشاندہی بھی کی، لیکن ہم یہی چاہتے ہیں، یہ جو بہترین کردار آپ نے ادا کیا ہے، شاہ صاحب بھی ہیں
اور باقی جو میڈیا کے ہمارے دوست ہیں وہ بھی کرتے رہتے ہیں. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سخت ضرورت ہے کہ جو اپنے مسائل ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو اویلیبل پانی ہے اس کو ہم کیسے بچائیں، گھروں میں ہم کیسے پانی بچائیں. بارش ہوتی ہے تو کس طرح سے ہم جو ہے پانی اس کو لے سکتے ہیں. اپنے گارڈننگ کرتے ہیں لوگ، یا کار واشنگ ہے، جیسے دیکھیں جو مطلب کار واشنگ جو بنے ہوئے ہیں، کار واشنگ جو ہاؤسز ہیں وہاں پہ بے دریغ پانی کا استعمال ہوتا ہے. تو ہم کس طرح سے عوام کو جو ہے موٹیویٹ کریں تھرو میڈیا کے ذریعے کہ بھائی پانی اتنی بڑی نعمت ہے اور آپ پینے کا جسٹ لائک پانی ہے اس کو آپ اپنا جو ہے اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں. ہم کیسے کنزرو کر سکتے ہیں، لوگوں کو کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ جو پانی جو ریسائکلنگ ہے اس کو ہم کس طرح سے ریسائیکل کر سکتے ہیں. وہ گورنمنٹ کا بھی کام ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہیں تو اس میں میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ اسٹل اس کا بڑا اہم کردار ہے. جی اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پانی مت ضائع کرو چاہے تم دریا کے کنارے پر بیٹھے رہو. پھر یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ پانی، جیسے میں نے کہا تھا ابھی تناسب آپ کو بتایا تھا کھارے اور میٹھے پانی. جی جی اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ پانی کن کن شعبوں میں استعمال ہوتا ہے، جو بڑے شعبے ہیں پہلے نمبر پہ زراعت ہے جی اور دوسرے نمبر پر انڈسٹری ہے. جی زراعت میں استعمال ہونے والا پانی 50% پانی زیادہ استعمال ہوتا ہے جو ضائع جاتا ہے. ہم ضرورت ہے کہ ہمارے کسان کی تربیت ہو، اس کو پتہ ہو. مثلا جو درخت سیم و تھور کے زمانے میں جو 60s میں مسئلہ آیا تھا کہ پانی سے زیر زمین اوپر آ گیا تھا اور اس کے اوپر پھر کلر آ جاتا تھا، تو وہاں پر ٹیوب ویل متعارف کیے گئے تھے ایوب خان کے زمانے میں، اور ایک خاص قسم سفیدے کا ایک درخت لگایا گیا تھا جو زیادہ پانی کھینچتا تھا. اچھا اب مصیبت یہ کہ وہ درخت ہر جگہ پانی کے، جہاں پر بلوچستان میں جہاں بہت قلت ہے پانی کی وہاں پر بھی لگائے جاتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، ورلڈ اس کے بینک کی رپورٹ آئی تھی کہ پنجاب اور سندھ میں جو نہری نظام ہے ہمارا، یہ جو سپلائی ہے، اس میں جو ہے 50% پانی جو ہے ہمارا ضائع جاتا ہے. نالیاں پختہ نہیں ہیں اور دوسری چیز. پھر آ جاتے ہیں ہم انڈسٹری کی طرف. انڈسٹری کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ صرف پانی اس کے اندر ضائع ہوتا ہے more than 50%، بلکہ وہ پانی بہت خطرناک ہو جاتا ہے، آلودہ ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے منچھر جھیل اور دوسری جھیلیں اور دریا، خصوصاً پنجاب کے بعد سے جو یہ سندھ میں داخل ہوتا ہے جہاں یہ بلینڈ ڈیلفن وغیرہ دوسرا تیسرا ایریا ہے، یہ تمام کا تمام سر برباد ہو رہا ہے. یہاں تک کہ ساحل کے اوپر جو ہمارے مینگروز کے یا تمر کے جو تھوڑے بہت جنگلات رہ گئے اس کو بھی وہ نقصان پہنچا رہا ہے. اب آ جاتے ہیں ہم گھریلو استعمال کے اوپر، یا پینے کے استعمال کے اوپر، نہانے دھونے کے استعمال کے اوپر. تو اس کے اندر بھی ہم کفایت کر سکتے ہیں، پہلے ہم کرتے رہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جدید زندگی کے جو طریقے اپنانے لگے ہیں ہم، 70 کی دہائی تک ہمارے باتھ روم میں 1 بالٹی پانی سے عام آدمی نہاتا تھا. اب شاور لگ گئے، 1 بالٹی کے بجائے وہ 4-5 بالٹیاں بن گئیں. 70 کی دہائی میں جو تعداد گاڑیوں کی تھی، آج اس گاڑیوں کی تعداد کئی گنا زیادہ بڑھ چکی ہے. اسی طرح جو فلش سسٹم کا حساب ہے وہ بڑھ گیا. جاپان وغیرہ جہاں پر اور کوریا وغیرہ جہاں پر پانی کی ابھی تک کوئی ایسی قلت نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہاں تک اب وہ کیا ہوا ہے کہ جو کچن کا پانی ہے یا باتھ روم میں واش بیسن کا پانی ہے، اس کے 2 ٹینک بنا دیے. ایک ٹینک سے پہلے وہ چلا جاتا ہے اس میں، اور دوسرا ٹینک جو ہے جس میں آپ فلش وہ کرتے ہیں پانی بہاتے ہیں وہ ادھر چلا جاتا ہے. یعنی جو آپ نے منہ دھویا، ہاتھ دھوئے یا نہائے تو اس پانی کو انہوں نے اس میں وہ کر دیا. دوسری چیز یہ کہ بنیادی ضرورت جو ہماری زراعت میں پڑتی ہے وہ پڑتی ہے، ایک تو بڑی فصلیں جیسے گندم کی، مکئی، جو، چاول وغیرہ اس کا ہے. دوسری جو ہے سبزیاں اتنی گنجائش ہے پاکستان کے اندر کہ اگر یہ چھتوں کے اوپر صحن جن کے پاس ہیں، اگر اس میں یہ جو ہم منہ دھوتے ہیں یا وہ پانی استعمال کرتے ہیں، یہ پانی سے ہم اپنے اس کو سبزیوں کو بھی وہ کر سکتے ہیں اور اس گھریلو ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں. گٹر کا پانی تیسری جی اچھا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو اس وقت جو انڈسٹری ہے،
اس کے اوپر جو جس کو کہیں نا تطہیر، صاف یا جس کو فلٹر کرنے کا عمل ہے، یہ انتہائی ضروری ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ اپنی نہ صرف سطح زمین کا پانی جو کر رہے ہیں زیر زمین پورے پنجاب میں اور سندھ میں اس وقت آپ کو لاہور کے اندر صورتحال، فیصل آباد کے اندر صورتحال اتنی خطرناک ہو چکی ہے کہ فیصل آباد میں تو آپ زیر زمین پانی جو ہے اس کا ٹیوب ویل والا استعمال ہی نہیں کر سکتے آپ. تو یہ بڑھتا جا رہا ہے کرائسس. سب جو آپ کی بات تھی مینجمنٹ ضروری ہے. اب یہ ساری چیز، ایک اچھی چیز میں نے دیکھی گزشتہ دنوں کہ اب جو بھی سرکاری اشتہار آتا ہے اس کے اوپر ایک سلوگن ہے. بالکل ٹھیک. اب یہی پرائیویٹ چینلز میں جو ہونا چاہیے حکومت کی طرف سے یا ریکویسٹ کر لی جائے، جتنی کمپنیاں جتنی انڈسٹری ہے وہ بھی اگر دینے لگے. ہاں اب وہ متواتر ایک چیز جب سامنے آتی ہے سلوگن کے طور پر تو اس کا اثر ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے شہزاد صاحب، بہت اچھی بات کی ہے پروفیسر ڈاکٹر عرفان بیگ صاحب نے. دیکھیں یہ نیشنل کاز ہے. پانی کا جو مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہر آدمی کا مسئلہ ہے. حکومت کا مسئلہ تو ہے ہی ہے، لیکن ایک عوام کا مسئلہ بھی ہے، اور جو میڈیا ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کا بھی مسئلہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے نیشنل کاز کے لیے جو ہے وہ والنٹیئر بھی جو ہے کرنا چاہیے، اچھی رپورٹ بنانی چاہیے. جو ایشوز ہیں، وہ جو آنے والے جو وقت میں مسائل ہو سکتے ہیں، ان کا انتباہ میں سمجھتا ہوں ان کے حوالے سے بتانا چاہیے، لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ کتنا بڑا مسئلہ جو ہے وہ بننے جا رہا ہے. اور جب خاص طور پہ جب کہ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک تو آبادی میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک حکومت کی کیمپین بھی چلتی ہے محکمہ بہبود آبادی، اور دوسری اس حوالے سے فیملی پلاننگ کے حوالے سے بھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی آگاہی جو ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور خاص طور پہ اگر فارمرز کو دیکھیں، بہت اچھی بات کی تھی پروفیسر بیگ صاحب نے کہ پہلے دور میں جو ہے وہ واٹر مینجمنٹ اس طرح سے بھی ہوتی تھی کہ ٹرکل اریگیشن سسٹم متعارف کرایا گیا. تو اب لوگوں تو فارمرز کو، جو کسان ہیں ہمارے، ان کو بتایا جائے، جو زمیندار ہیں، کہ بھائی آپ قطراتی جو نظام آبپاشی ہے اس کو استعمال کریں. تو یہ میڈیا جو ہے پھر اسٹل اس کا میڈیا کا بڑا رول ہے. میڈیا کا بڑا رول ہے، لیکن بشرطے کہ میڈیا میں وہ لوگ بیٹھے ہوں جو اس چیز کو محسوس کریں. میڈیا میں وہ لوگ بیٹھے ہوں کہ جو خود بھی، حالانکہ اسی معاشرے کے وہ لوگ ہیں، یہی روز و شب جو ہے انہی چیزوں سے وہ دوچار ہوتے ہیں. خود میڈیا کا جب وہ میڈیا پر دیکھتے ہیں، جب وہ ویب سائٹ پہ دیکھتے ہیں، جب وہ کسی بھی اس پہ جاتے ہیں، تو یہ تمام پرابلمز وہ خود ان کا ادراک ہے. لیکن کہ میرے خیال میں سینسٹائز کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ وہ میڈیا کے وہ لوگ کم سے کم وہ بھی پبلک میسج کے طور پر جو ہے دن میں ایک مرتبہ پرائم ٹائم میں پانی کے استعمال، کیونکہ یہ سب کا مسئلہ ہے. یہ غریب کا بھی اتنا ہی مسئلہ ہے، یہ امیر کا بھی اتنا ہی مسئلہ ہے. پانی کا جو اتنا آپ دیکھیں کہ 3,000 کلومیٹر جو ہے دور سے پانی لے کے، آپ گوادر کی مثال دیتے ہیں، چھوڑیں ہم دوسرے دنیا کی کیا مثال دیں کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے اس میں. گوادر میں آپ دیکھیں 180 کلومیٹر جو ہے وہ دور سے پانی لے کے آتے ہیں. سال کا 3 ارب روپے پانی پر خرچ ہوتا ہے. ڈیلی 150-200 ٹینکرز وہاں لے کے آتے ہیں. وہ کوئی نزدیک جگہ نہیں ہے، تو 5 کلومیٹر پر جگہ نہیں ہے، 10 کلومیٹر پر جگہ نہیں ہے، اتنی دور سے پانی لے کے آتے ہیں. اب ٹریٹمنٹ پلانٹ ادھر لگا. یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ ہم کیوں کوئٹہ میں کیوں نہیں لگا سکتے ہیں، تاکہ یہ جو ایک مسئلہ ہے کہ آپ بہت پلیوٹڈ، بہت گدلا پانی، پلیوٹڈ پانی سے جو ہے آپ سبزیاں اگاتے ہیں. کوئٹہ میں کوئی سبزی خریدتا نہیں ہے، وہ بیچارہ جو مجبور ہے وہ خریدتا ہے. ورنہ یہ ہے کہ لوگ ابھی اتنے کانشیس ہو گئے ہیں کہ کوئٹہ میں کہ یہ جو جتنی جو آپ کی جو پرابلمز اور یہ بیماریاں ہوتی ہیں اس سے، تو کبھی کوئٹہ میں سبزیاں جو ہیں وہ لوگ اس سے لیتے تھے. اب لوگ کہتے ہیں، پہلے پوچھتے ہیں کہ ڈاڈر کی سبزی ہے ارنائی کی سبزی ہے. تو یہ میڈیا کا کام ہے، نہ پرنٹ میڈیا ہو، گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ اس موقع پر جو یا وہ ریلیونٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے، لائن ڈپارٹمنٹ ہے، وہ اس پہ مذاکرے کرائے. یہ صرف ایک نہیں کہ ایک سال میں، باقاعدہ اس کو ایک کمپین کے طور پر لینا چاہیے، ایک مشن کے طور پر لینا چاہیے کہ اس پانی کو جو ہے ہم نے بچانا ہے اپنے آنے والے نسلوں کے لیے. ہم تو چلے جائیں گے 10 12 15 سال میں، لیکن آنے والے اس کے لیے ہم اس کو جو ہے پریزرو کریں تاکہ ہمارے آنے والے نسل اس کو استعمال کریں. اور پانی صرف نہانا دھونا نہیں ہے، پانی سے تو آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، آپ کی دنیا، آپ کی زندگی جو ہے اس پر ہے. آپ دیکھیں نا، پرندے آپ کو کہاں ملتے ہیں؟ جہاں پانی ہو. پانی جہاں ہو وہاں آس پاس آبادی ہوتی ہے. پہاڑوں میں آپ چلے جائیں، پہاڑوں میں سائبیریا سے پرندے ویسے بھی پہاڑوں میں آپ چلے جائیں کہ دور دراز ایریوں میں آپ چلے جائیں، آپ کو جہاں پانی ہوگی وہاں آپ کو آبادی نظر آئے گی. کہیں کدھر اس جگہ آبادی نہیں ہوگی جہاں پانی نہیں ہوگا. تو یہ اس چیز کو ہماری حکومت کے لیول پہ
NGOs کے لیول پہ یہ بالکل میں کہتا ہوں اس پہ تمام معاشرہ, تمام ایک نیشن, ایک قوم اس کو فائٹ کرے. یہ صرف کام میڈیا کا یا ایک عام آدمی کا یا اس کا نہیں, میڈیا ایک ٹول, لیکن میڈیا بھی اس کا ایز اے مشن لے نا. اس کو یہ نہ لے کہ اگر سپریم کورٹ کی طرف سے یہ ڈیم بنانے کے چلیں آپ اپنا حصہ ڈال دیں, نہیں, میڈیا بھی اس کو اپنے طور پر ایز اے مشن لے کہ یہ زندگی اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, آنے والے اس میں یہ بہت بڑا تھریٹ ہے, یہ سروائیول ہے کروڑوں لوگوں کے لیے. جی بالکل, بہت خوبصورت بات کی آپ نے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ یقیناً جو ہے جنگی بنیادوں پہ, وار فوٹنگ گراؤنڈ پہ بیسس پہ جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں میڈیا سینسٹائز ہوگا تو جو ہے وہ آگے لوگوں کو بتا سکے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ بڑے اویئر لوگ ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے چیزوں کا اور نالج بھی ہوتا ہے, چیزیں دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. مسئلہ بہت سنگین ہے, اس میں یہ کہ اگر ہم اس مسئلے سے نبرد آزما ہونا ہے, ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو اقدامات ہیں, ریزروائر ہمیں بنانے ہوں گے, جب کبھی بارش ہوتی ہے تو اس بارش کے پانی کو ہم نے محفوظ کرنا ہے, نہ صرف اپنے استعمال کے لیے بلکہ جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں تو اس کے لیے بھی محفوظ کرنا ہے. اور جو انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل ہے جو بتدریج گرتا جا رہا ہے تو اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ گرپ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے اس میں سب سے اہم رول جو ہے وہ صرف اسی طرح سے ہم کر سکتے ہیں کہ کفایت شعاری جو ہے اس کو ہم اپنائیں اور اس کو بہت اچھے طریقے سے, بہت اپروپریٹ طریقے سے استعمال کریں, پانی کو ضائع نہ کریں. اور میڈیا جو ہے انشاءاللہ اپنے رول پلے کرنے کے لیے پہلے بھی رول پلے کرتا رہا ہے, شہزاد صاحب نے فرمایا, اور اس میں مزید جو ہے رول پلے کرتا رہے گا. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو پاکستان کا بھی بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے جس نے آج یہ پروگرام بھی رکھا آپ کے سامنے. اور یہ جہاں جہاں تک بات جائے گی, کسانوں تک جائے گی, زمینداروں تک جائے گی, عام آدمی تک جائے گی, ریڈیو پاکستان کی جو پروگرام کے ذریعے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تک بات پہنچے گی کہ ہم نے پانی کو کس طرح سے محفوظ بنانا ہے اور کس طرح سے اس کو کفایت شعاری سے استعمال کرنا ہے. سامعین کرام, آپ کے علم میں ہے کہ پانی اللہ کی بیش بہا نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور انسانی زندگی کا بنیادی جزو ہے. آج ملک عزیز میں جو سب سے اہم مسئلہ درپیش ہے وہ ہے پانی کی قلت کا. اگر جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ اس اہم مسئلہ کی جانب ماضی میں میڈیا یا پالیسی سازوں کی جانب سے اتنی توجہ نہیں دی گئی جتنی کہ دی جانا چاہیے تھی. اس مسئلہ کی اہمیت اور شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ سال پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز نے اپنی رپورٹ میں متنبع کیا تھا کہ اگر حکام نے فوری اقدامات نہ کیے تو خدا نخواستہ 25 سال میں ملک خشک ہونے کا خدشہ ہے. اس کے علاوہ PCRWR نے یہ پیشگوئی بھی کی تھی کہ مستقبل قریب میں ملک خدا نخواستہ قحط سالی کا بھی شکار ہو سکتا ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ حقیقت بھی سامنے آئے گی کہ 60 کی دہائی کے بعد ملک میں کوئی بڑا ڈیم تعمیر نہیں کیا گیا. اس میں ماضی میں ارباب اقتدار اور اختیار کی جانب سے فیصلہ سازی کا ایشو تو رہا ہے ہی, اس کے علاوہ سیاسی تنازع کی وجہ سے بھی اس حوالے سے پیش رفت نہیں ہو سکی. بہرحال جب ملک اور قومی مفاد کی بات ہو تو ایسے مسائل اور رکاوٹیں ہونی نہیں چاہیے. جہاں میں ایک اور بات کی بھی نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ ملک میں پانی کی اسٹوریج کی استعداد صرف 1 ماہ یا کچھ زائد روز کی ہے. دوسری جانب آبادی میں مسلسل اضافہ سے بھی صورتحال گھمبیر ہو رہی ہے. سامعین کرام, اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ملک کی آبادی میں لگ بھگ 3.2% کا اضافہ ہو رہا ہے جو کہ بہرحال تشویشناک ہے. اور UNO کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ان ممالک میں جنہیں پانی کی قلت کا سامنا ہے پاکستان کا نمبر 7واں ہے, جبکہ IMF کی رپورٹ کے مطابق جو کہ حال ہی میں آئی پاکستان کا ایسے ممالک میں 3را نمبر ہے. وجہ وہی ہے کہ پانی کا بے دریغ استعمال اور اس کے استعمال یا محفوظ بنانے کے لیے خاطر خواہ میکینزم کا نہ ہونا. اب ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ پانی زندگی اور موت کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے, تو اہمیت اس بات کی ہو جاتی ہے کہ جو موجودہ پانی کے وسائل ہیں انہیں کس طرح سے محفوظ بنایا جائے. جی ہاں, میں کفایت شعاری کی بات کر رہا ہوں اور یہاں میرا مقصد یقیناً کفایت شعاری سے ہی ہے. ایک ایسی گمبھیر صورتحال کہ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا, ایسے میں ہم پانی کے وسائل کو کفایت شعاری سے محفوظ بنا سکتے ہیں. بصورت دیگر صورتحال مزید گمبھیر سے گمبھیر تر ہو سکتی ہے. ایک بات اور جو اہمیت کی حامل ہے وہ یہ کہ ہر سال پانی کے ڈیم یا ذخائر نہ ہونے سے ہر سال تقریباً $70 ارب کی معاشی قدر کا حامل پانی سمندر میں چلا جاتا ہے. اس حوالے سے بھی اقدامات کی ضرورت ہوگی اور یقیناً جنگی بنیادوں پر اقدامات کی جانے چاہیے. سامنے کرام, ہم دونوں مہمانوں کے شکر گزار ہیں, سینئر تجزیہ کار اور ماہر تعلیم جناب پروفیسر ڈاکٹر عرفان بیگ صاحب کے اور سینئر تجزیہ کار اور صحافی جناب ذوالفقار صاحب کے, جو آج اس پروگرام میں تشریف لائے. پروگرام تھا ہمارا ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے اسٹوڈیو سے قومی نشریاتی رابطے پر خصوصی مذاکرے کا پروگرام تھا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سعید چوہان کو اجازت دیجیے. یہ پروگرام آپ تک پہنچا رہے تھے پروڈیوسر کلیم اللہ بلوچ. آئندہ کسی اور خصوصی مذاکرے کے ساتھ حاضر ہوں گے اور آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آئندہ کسی اور پروگرام میں بھی انشاءاللہ اسی طرح سے جاری رہے گا. یہ پروگرام قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا گیا.
سامعین، ابھی آپ پانی کے عالمی دن کے حوالے سے خصوصی مذاکرہ سن رہے تھے۔ میزبان تھے سعید چوہان، شرکا سینئر تجزیہ کار اور محقق ڈاکٹر عرفان احمد بیگ ستارہ امتیاز اور سینئر صحافی شہزادہ ذوالفقار۔ پروڈیوسر تھے کلیم اللہ بلوچ، جبکہ یہ پیشکش ریڈیو پاکستان کوئٹہ کی تھی۔